نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری عزیز بہنوں، اس سے پہلے والی ایپیسوڈ میں ہم نے دجال کے بارے میں بات کی، یاجوج ماجوج کے بارے میں بات کی، حضرت امام مہدی کے بارے میں بات کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختصر بات کی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ قیامت اچانک آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے بڑے بڑے فتنے نکلیں گے اور بڑے بڑے گناہوں میں دنیا مبتلا ہو جائے گی۔ جب اسلام کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہے گا تو پھر اچانک ہوگی قیامت۔ قیامت سے پہلے موتیں کثرت سے ہونی شروع ہو جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، لوگ اسے دوسری رات کا چاند کہیں گے کہ اتنا بڑا ہوگا۔ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ مساجد سے گزریں گے یا زیارت کریں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، صرف وہ زیارت گاہیں رہ جائیں گی اور اچانک موت عام ہو جائے گی۔ یہ طبرانی میں موجود ہے۔ دین بالکل ختم ہو جائے گا، لوگ قصے کہانیاں سنایا کریں گے بچوں کو کہ پہلے ایسے ہوتا تھا، کوئی نماز پڑھا کرتا تھا، کوئی اس طرح قرآن پڑھا کرتا تھا، یہ سب قصے کہانیاں رہ جائیں گی۔ دین پر عمل بالکل ختم ہو جائے گا، وقت تیزی سے گزرنا شروع ہو جائے گا، سال مہینوں کے برابر اور مہینے ہفتہ کے برابر ہو جائیں گے۔ اتنی بے برکتی ہو جائے گی ٹائم میں، دنوں میں، کاموں میں۔ تو قیامت کے بالکل قریب زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہودیوں کے خلاف جہاد کے دوران پتھر اور درخت کلام کریں گے، اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کریں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، یعنی کہ دجال چھپا ہے، اسے قتل کر۔ اور یہ بالکل قیامت کا نزدیک ہوگا کہ درندے، بے جان چیزیں سب کے سب باتیں کرنے لگ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اپنے بیل پر بوجھ لادے جا رہا تھا، بیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ لوگوں نے حیرانگی اور گھبراہٹ کے ساتھ سبحان اللہ کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس بات کو سچ سمجھتا ہوں اور اس بات پر تعجب نہیں کرتا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسے سچ کہتے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی کہ بیل نے کلام کیا، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تصدیق کی۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ٹیک لگایا کرتے تھے کھجور کے تنے کے ساتھ، جب ممبر پر بیٹھے تو کھجور کا تنا بل بلا کر رونے لگا۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ قیامت کے نزدیک درخت، بے جان چیزیں، درندے پرندے سب کلام کریں گے، عورتوں کی کثرت زیادہ ہوگی، مردوں کی قلت ہو جائے گی، یہاں تک کہ 40 50 عورتوں کی کفالت کے لیے صرف ایک مرد ہوگا کہ مرد اتنے تھوڑے رہ جائیں گے۔ بعض بستیاں زمین میں اس طرح دھنسا دی جائیں گی کہ ان کا ایک فرد بھی زندہ نہیں بچے گا۔ گانے بجانے اور شراب نوشی کی کثرت کے باعث امت کے لوگوں میں خسف، مسخ اور قذف ہوگا۔ خسف سے مراد زمین میں دھنسنا، مسخ سے مراد شکلوں کا بدلنا اور قذف سے مراد پتھروں کا برسنا ہے، یعنی آسمان سے پتھر برسا کریں گے۔ لوگ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگیں گے، مثال کے طور پر گانے بجانے، شراب پینے، سود کھانے، ریشمی کپڑے پہننے وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت کے کچھ لوگ فخر اور غرور اور کھیل تماشے میں رات بسر کریں گے، لیکن صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے۔ حرام کو حلال ٹھہرانے، گانے والیوں کو عام ہونا،
شراب پینے، سود کھانے اور ریشم پہننے کی وجہ سے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسخ ہوگا، جیسے کہ اس کی وضاحت پہلے ہو چکی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی، نیز شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اگر آج کل کے دور میں غور کیا جائے تو بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو پتہ بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے کام حرام ہیں، پھر بھی غفلت میں ہیں، یا پھر لاپرواہی سمجھ لیں کہ یہ سب باتیں بہت سے مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے۔ قیامت کے قریب بصرہ کے لوگ رات کے وقت صحیح سالم بستر پر لیٹیں گے، لیکن صبح کے وقت سور اور بندر بنے ہوں گے۔ بڑے بڑے فتنوں کی وجہ سے یہ اس طرح کے عذاب آئیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، لوگ مختلف شہر بسائیں گے اور انہی میں سے ایک شہر ہوگا جس کا نام بصرہ یا بصیرہ ہوگا۔ اگر تو اس شہر میں جائے تو اس کے بساخ اور کلاس دونوں جگہ کے نام ہیں، وہاں پہ نہ جانا، اس کے بازار میں بھی نہ جانا، وہاں کے عمرہ کے دروازوں پر بھی نہ جانا، بلکہ اس کے جنگلوں میں چلے جانا، اس لیے کہ اس شہر میں خسف زمین میں دھنسنا، قذف پتھروں کی بارش برسنا اور جاف زلزلہ ہونا ہوگا۔ لوگ رات کو صحیح سالم سوئیں گے اور صبح کے وقت بندر اور سور بنے ہوں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو خسف کے عذاب میں گنہگاروں کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے، لیکن نیک لوگوں کی قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اور قیامت کے نزدیک دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جسے حاصل کرنے کے لیے 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب فرات میں ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، لوگ جب سنیں گے تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس طرف چل پڑیں گے۔ جو لوگ اس وقت فرات پر موجود ہوں گے وہ کہیں گے اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑ دیا، انہیں نہ روکا تو وہ سارے کا سارا پہاڑ ہی لے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر لڑائی ہوگی اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ابھی تو بہت سے لوگوں کو یہ باتیں عجیب و غریب لگ رہی ہوں گی، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا اور ہمیں فرمایا قیامت کے نزدیک اہل ایمان جو لوگ ہوں گے وہ اپنے ہی معاشرے میں اور ماحول میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی اجنبیت سے ہوئی اور آخری زمانے میں یہ اجنبیت کی طرف ہی پلٹ جائے گا، لہذا مبارک ہو اجنبی یعنی ایماندار لوگوں کو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی ان لوگوں کو مبارک ہو جو اجنبی بن کر رہ جائیں گے، اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے لیکن لوگ ان کو اجنبی سمجھیں گے۔ اجنبی بننے کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میل جول رکھنا اور تعلقات قائم رکھنا پسند نہیں کریں گے۔ جس طرح برے لوگ نیک لوگوں سے میل جول پسند نہیں کرتے، اسی طرح نیک لوگ بھی برے لوگوں سے میل جول پسند نہیں کریں گے، لہذا نیک لوگ اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں اجنبی بن کر رہ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق جبکہ اتنی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، ان کے بعد قیامت سے پہلے ایمان صرف اور صرف مکہ اور مدینہ میں ہی رہ جائے گا۔ ان دو شہروں کے علاوہ باقی ہر جگہ یہ ایمان، یہ دین قصے کہانیاں بن کر رہ جائے گا، عمل بالکل ختم ہو جائے گا۔ وہی جاہلیت جو اسلام سے پہلے تھی وہی شروع ہو جائے گی، جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر اسی طرح مدینہ میں آ جائے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دجال کے خروج کے بارے میں تو آپ لوگوں نے سن لیا بیان، لیکن ایک حدیث اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں جس کا سننا بہت ہی ضروری ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث بنے گی اور مدینہ منورہ کی خرابی سے جنگوں کی ابتدا ہوگی اور جنگوں کے ظہور کے بعد قسطنطنیہ یعنی استنبول فتح ہوگا اور استنبول کی فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران یا کندھے پر مارا اور فرمایا کہ یہ بات اسی طرح یقینی ہے جس طرح تیرا وجود یہاں یقینی ہے یا جیسے تیرا یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ استنبول جیسے کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ نان مسلم کے قبضے میں ہے، تو جب یہ فتح ہوگا تو اس کے فوراً بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اور یاد رہے کہ یہ پیدا ہو چکا ہے، یہود قوم سے پیدا ہوا اور اسے جکڑ دیا گیا۔ آخری حدیث آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں جو کہ ہے تو بہت لمبی لیکن جاننا بہت ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے دیر سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے تمیم داری ایک عیسائی عالم جو بعد میں مسلمان ہو گئے کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو وہ مجھ سے کر رہا تھا۔ تمیم نے ایک آدمی کے حوالے سے مجھے بتایا کہ وہ آدمی سمندر کے کسی جزیرہ پر کشتی کے سمندری طوفان میں پھنس جانے کی وجہ سے پہنچ گیا جہاں اسے ایک عورت ملی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی۔ اس آدمی نے پوچھا تو کون ہے؟ عورت نے جواب دیا میں دجال کی جاسوس ہوں، تو ذرا اس محل کی طرف آ۔ میں اس محل میں چلا گیا، وہاں میں نے ایک آدمی دیکھا جو بالوں کو کھینچ رہا تھا، کو سلاسل میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے درمیان اچھل کود کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا میں دجال ہوں۔ پھر دجال نے پوچھا کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ اس آدمی نے جواب دیا ہاں۔ دجال نے پوچھا لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ اس آدمی نے کہا اطاعت کی۔ دجال نے کہا یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے۔ پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ 3 بار اس طرح فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام یا یمن کے سمندر کا ذکر فرمایا، پھر فوراً ہی اس کی تردید فرما کر تاکید کے ساتھ مشرق کے کسی سمندر کا ذکر فرمایا۔ شارحین حدیث نے اس کی وضاحت میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی بات کی تردید فرما کر دوسری بات کی 3 مرتبہ تاکید فرمانا وحی کی بنا پر تھا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کا پیدا تو ہو چکا ہے لیکن زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، اسلام لے کے آیا پھر مرتد ہو گیا۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے تو انہی دنوں یاجوج ماجوج قوم نکلے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہلاک کریں گے۔ پھر قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جو تمام اہل ایمان کی روحیں قبض کر لے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ شخص فوت ہو جائے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، اور وہی باقی بچے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھلائی نہیں ہوگی۔ باقی لوگ اپنے آبائی دین یعنی کفر یا شرک کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد مغرب سے سورج کا نکلنا ہوگا بجائے مشرق کے، دھوئیں کا نکلنا ہوگا اور دعوت الارض کا نکلنا ہوگا۔ تو یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔